کمالات نماز بزبان حضرت مجدد قدس الروح۔ اقوال سے بحر معرفت و حقیقت حضرت مجدد ثانی نے جو کمالات نماز تحریر فرمائے ہیں، انہیں پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ نماز خداوند قدوس کے خصوصی احسانات سے ہے۔ ہم آپ کے بیان کردہ حقائق و معارف کا خلاصہ درج کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ میر محمد نعمان قدس الروح کو تحریر فرماتے ہیں آپ: اسلام کے 5 گانہ ارکان سے دوسرا رکن نماز ہے جو جامع عبادات ہے۔ ایسا جز ہے کہ جس نے جامعیت کی وجہ سے کل کا حکم پیدا کر لیا ہے۔ اللہ کے قریب کرنے والے جس قدر اعمال ہیں، نماز ان سب سے بلند اور اہم ہے۔ معراج کے شب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں دولت دیدار میسر ہوئی تھی۔ وہاں سے آنے کے بعد اس دنیا میں اس جہاں کے مناسب آپ کو وہ دولت نماز میں میسر ہوئی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اقرب ما یکون العبد من الرب فی الصلاۃ، یعنی بندہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب نماز میں ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل امتیوں کے لیے اس دنیا میں اس دولت سے نماز میں کامل نصیب اور حظ وافر ہے۔ اگرچہ دیدار باری تعالیٰ نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا اس کی تاب نہیں رکھتی۔ اگر نماز پڑھنے کا حکم نہ ہوتا تو مقصود کے رخ سے نقاب کون اٹھاتا اور طالب کی مطلوب تک رہنمائی کون کرتا؟ نماز ہے کہ غمگساروں کے لیے لذت بخش ہے، نماز ہے کہ بیماروں کے لیے راحت دہ ہے۔ ارحنی یا بلال، یعنی اے بلال مجھے راحت دو، اسی قصے کی طرف اشارہ ہے۔ اور قرۃ عینی فی الصلاۃ سے، یعنی میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں بھی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اذواق و موازید، علوم و معارف، احوال و مقامات، انوار و الوان، تلوینات و تمکینات، تجلیات متکیفہ و غیر متکیفہ، ظہورات متلونہ و غیر متلونہ، ان میں سے جو کچھ بیرون نماز میسر آتا ہے، حقیقت نماز سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان سب کا منشأ ضلال و امسا بلکہ وہم و خیال سے ناشی ہے۔ جو نمازی کے حقیقت نماز سے آگاہ ہے، ادائے نماز کے وقت گویا وہ اس دنیا سے باہر آ جاتا ہے اور جہان آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ لا محالہ وہ اس وقت میں اس دولت سے جو آخرت کے ساتھ مخصوص ہے نصیب حاصل کرتا ہے اور اصل سے بے شائبہ ذلیت حصہ حاصل کرتا ہے، کیونکہ دار دنیا کمالات ذلی پر محسوس ہے اور جو معاملہ ذلال سے باہر ہے وہ آخرت کے ساتھ مخصوص ہے۔ اس لیے لا محالہ معراج ہوگی اور مومنین کے حق میں وہی نماز ہی معراج ہے۔ یہ دولت اس امت کے ساتھ مخصوص ہے کہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تبعیت میں اس کمال سے مشرف ہوئی اور اس سعادت سے نیک بخت ہوئی جو ان کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دنیا سے آخرت کی طرف گئے اور جنت میں داخل ہو کر دولت دیدار سے مشرف ہوئے۔ ماخوذ از مکتوبات 261۔ حضرت مجدد قدس الروح قرب فرائض و نوافل کا فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ وقت خاص ہے جو کہ لی مع اللہ وقت، یعنی میرے لیے اللہ کے ساتھ وقت ہے سے تعبیر ہے۔ فقیر یعنی مجدد ثانی کے نزدیک نماز ہی میں ہوتا ہے۔ نماز ہے کہ گناہوں کا کفارہ کرتی ہے، نماز ہے کہ بے حیائیوں اور برائیوں سے روکتی ہے، نماز ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس میں راحت طلب کرتے اور فرماتے ہیں: ارحنی یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ۔ نماز ہے جو کہ دین کا ستون ہے، نماز ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے۔ نماز کی تمامیت، حضرت مجدد قدس الروح فرماتے ہیں: نماز کی تمامیت یعنی پورا ہونا اور اس کا کمال فقیر یعنی حضرت مجدد قدس الروح کے نزدیک 4 چیزوں فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات نماز کو بجا لانا ہے، جن کی تفصیل کتب فقہ میں بیان ہوئی ہے۔ کتاب کے آخر میں بھی ان 4 امور کے سوا
کوئی دیگر امر نہیں جس کو نماز کی تمامیت میں کوئی دخل ہو۔ نماز کا خشوع بھی ان چار امور میں مندرج ہے اور قلب کا خضوع بھی انہی سے وابستہ ہے۔ ایک گروہ نے ان امور کے علم پر اکتفا کیا اور عمل میں سستی و کاہلی اختیار کی، اس لیے لامحالہ نماز کے کمالات سے کم حصہ پایا۔ دوسرے گروہ نے نماز کی تمامیت کو حق سبحانہ کے ساتھ حضور قلب میں منحصر سمجھ لیا اور اسی حضور کو کافی جانا۔ انہوں نے ظاہری اعضاء سے تعلق رکھنے والے مستحبات کا خیال کم کیا اور فرائض سنن پر اختصار کر لیا۔ یہ گروہ بھی حقیقت نماز سے آگاہ نہ ہوا اور کمال نماز کو غیر نماز میں تلاش کیا، کیونکہ انہوں نے حضور قلب احکام نماز سے شمار نہ کیا۔ مبتدی اور منتہی کی نماز میں فرق۔ مذکورہ والے تقریر سے معلوم ہوتا ہے کہ مبتدی اور منتہی کی نماز میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ مذکورہ چار امور دونوں کی نماز میں پائے جا سکتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نفس سے عمل کے اعتبار سے دونوں میں کوئی فرق نہیں، بلکہ فرق عامل کے اعتبار سے پیدا ہوتا ہے۔ عامل جس قدر خدا کا قرب رکھتا ہے اسی قدر ثواب پاتا ہے۔ ایک ہی عمل کا ثواب عاملوں کے فرق مراتب سے مختلف ہو جاتا ہے۔ حضرت مجدد قدس الروح فرماتے ہیں کہ جو عمل محبوب و مقبول عامل سے وقوع میں آتا ہے اس کا ثواب چند در چند گنا ہے اس اجر سے جو کہ اس غیر محبوب و مقبول عامل کے عمل پر مرتب ہوتا ہے، کیونکہ عامل جس قدر عظیم القدر ہوگا اس کا عمل کثیر الاجر ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عارف کا عمل ریائی مرید کے اس عمل سے بہتر ہے جو اخلاص پر مبنی ہو۔ جب عمل ریائی کا یہ حال ہے تو عامل کے اس عمل کا کیا حال ہوگا جو اخلاص سے سرزد ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت میں آیا ہے، یا لیتنی کنت صحو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے کاش میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحو ہوتا، یعنی آپ اپنے قصد و عمل سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحو کو قرار دے رہے ہیں اور مکمل طور پر خود کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحو بنانا چاہتے ہیں، بس اپنے تمام اعمال و احوال کو سرکار علیہ السلام کے صحو سے جانتے تھے اور پوری تمنا کے ساتھ ساری حسنات اور نیکیوں کو سرکار اسلام کے درجہ صحو میں ہونے کا سوال کر رہے ہیں۔ سرکار علیہ السلام کا عمل صحو وہ ہے جو آپ نے 4 رکعتیں نماز میں 2 پر سلام پھیر دیا، 4 رکعتی نماز میں 2 پر سلام پھیر دیا جیسے کہ روایت کیا گیا۔ پس منتہی کی نماز پر دنیاوی ثمرات و نتائج کے باوجود اس پر آخرت کا اجر کثیر مرتب ہوگا۔ اس کے برخلاف مبتدی و عامی کی نماز میں نماز منتہی کے خصائص سے تھوڑا سا ظاہر ہوتا ہے، اس سے قیاس کریں نسبت خاک را بعالم پاک۔ منتہی کی نماز کے خصائص یہ ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ منتہی نماز میں قرات قرآن کے وقت میں اور اپنی زبان سے تسبیحات و تکبیرات کو بجا لاتے وقت شجرہ موسوی کی طرح ہو جاتا ہے اور قوا و جوارح اور آلات و وسائط سے زیادہ نہیں جانتا، اور نماز کی ادائیگی کے وقت اپنے باطن اور حقیقت کو پورے طور پر ظاہر اور صورت سے منقطع کر کے عالم غیب سے ملحق ہو جاتا ہے اور غیب سے نسبت مجہول الکیفیت پیدا کر لیتا ہے، اور جب نماز سے فارغ ہو جاتا ہے پھر رجوع کر لیتا ہے۔ اس سوال کا دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مذکورہ بالا چاروں امور کو مکمل اور پورے طور پر بجا لانا منتہی کا حصہ ہے۔ مبتدی و عامی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ان امور کو تمام و کمال طور پر بجا لائے، اگرچہ ممکن و جائز ہے۔ ماخوذ از کتاب از مکتوبات 305۔ نماز دین کا ستون ہے۔ حضرت مجدد قدس الروح فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے جس قدر اعتقادات کی درستگی ضروری ہے
اسی طرح اعمال صالحہ کی بجا آوری بھی ضروری ہے۔ نماز کے فائدے۔ نماز کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ عبادات میں سب سے زیادہ جامع اور طاعات میں سب سے زیادہ خدا کے قریب کرنے والی چیز نماز کی ادائیگی ہے۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے، جس نے اسے قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے اسے چھوڑا اس نے دین کو چھوڑ دیا۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس شخص کو ادائے نماز کی توفیق ملتی ہے اسے فحش اور برے امر سے باز رکھتی ہے۔ آیت کریمہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے منع کرتی ہے، اس بات کی تاکید کرتی ہے، اور جو نماز ایسی نہیں وہ صورت النماز ہے، حقیقت نہیں رکھتی ہے، لیکن جب تک حقیقت حاصل نہیں ہوتی صورت کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، یعنی جس کا کل پایا نہیں جا سکتا تو اس کا کل چھوڑا بھی نہیں جاتا۔ اکرم الاکرمین، یعنی اللہ تعالیٰ اگر صورت کو حقیقت اعتبار کرے تو بعید نہیں، بس تم پر ہمیشہ جماعت اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی لازم ہے، کیونکہ وہ نجات و فلاح کا سبب ہے۔ نماز میں خشوع فلاح کا سبب ہے۔ نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنا فلاح کا سبب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ نماز میں دنیا میں نماز کا رتبہ۔ نماز کا یہ بڑا اہم اور خاص فائدہ ہے کہ دنیا میں نماز کا وہی رتبہ ہے جو آخرت میں دیدار الہی کا رتبہ ہے۔ نماز کا یہ بڑا اہم اور خاص فائدہ ہے کہ دنیا میں نماز کا وہی رتبہ ہے جو آخرت میں دیدار الہی کا رتبہ ہے۔ دنیا میں نہایت قرب نماز میں حاصل ہوتی ہے، اور آخرت میں نہایت قرب دیدار کے وقت ہے۔ یہ بات بھی ذہن نشیں رہے کہ عبادات نماز کے لیے وسائل ہیں، جبکہ نماز مقاصد سے ہے۔ نماز میں لذت حاصل کرنا۔ حضرت مجدد قدس الروح فرماتے ہیں کہ عبادات میں لذت حاصل ہونا اور ادا میں رنج و مصیبت کا دور ہونا حق سبحانہ کی بڑی نعمتوں سے ہے، خاص کر ادائے نماز میں کہ غیر منتہی کو میسر نہیں، خاص کر فرائض کی ادا میں کہ ابتدا میں نفل نماز کی ادا میں لذت حاصل ہوتی ہے، اور نہایت النہایا میں یہ نسبت فرائض سے وابستہ ہو جاتی ہے۔ ادائے نوافل سے خود کو بیکار جانتا ہے، اس کے نزدیک فقط فرائض کی ادائیگی بڑا کام ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ ادائے نماز کے وقت جو لذت میسر آتی ہے اس میں نفس کو کوئی بھی حظ و لذت نہیں، عین اس لذت میں وہ نالہ و فغاں میں ہے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ ہے! ہنیئا لارباب النعیم نعیما قرب فرض و قرب نفل۔ عالم امر پر عالم خلق کی برتری اور فضیلت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے فرزند سنو، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے دعوت کو عالم خلق پر مقصور و محصور رکھا ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے 5 چیزوں کا خاص تعلق عالم خلق سے ہے۔ چونکہ قلب عالم خلق سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اس لیے اس کی تصدیق کی بھی دعوت فرمائی، اور ماورائے قلب کوئی کلام نہ فرمایا، اور اس کو کل مطروح فی الطریق یعنی بیکار کا خیال کیا، مقاصد سے شمار نہ فرمایا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ بہشت کے تنعمات اور دوزخ کے آلام و دولت دیدار اور محرومی کی بے دولتی سب عالم خلق سے وابستہ ہے۔
عالم امر کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دوسری وجہ فضیلت یہ ہے کہ جو عمل فرض، واجب اور سنت ہے اس کی بجا آوری قالب یعنی بدن سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ عالم امر کا نصیب اعمال نافلہ ہیں۔ پس قرب جو ان اعمال کی ادائیگی کا ثمرہ اور دلیل ہے وہ اعمال کے اندازے سے ہوگا۔ پھر تو لا محالہ جو قرب کے ادائے فرائض کا نتیجہ ہے عالم خلق کا نصیب ہوگا، جو قرب کے ادائے نوافل کا ثمرہ ہے عالم امر کا نصیب ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ فرض کے مقابل نفل کا کوئی شمار نہیں، کاش کہ اتنا بھی شمار ہوتا جو ایک قطرہ بحر محیط سے رکھتا ہے۔ اکثر مخلوقات چونکہ اس چیز سے کچھ حصہ نہیں رکھتی، اس لیے فرائض کو برباد کر کے نوافل کو رواج دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ صوفیہ خام ذکر و فکر کو سب سے بڑا مقصد قرار دے کر فرائض و سنن کو بجا لانے میں سستی کرتے ہیں، اور اربعینات، چلوں اور ریاضات کو اختیار کر کے جمعہ و جماعت کو چھوڑتے ہیں۔ انہیں نہیں معلوم کہ ایک فرض کو جماعت سے ادا کرنا ان کے 1000 چلوں سے بہتر ہے۔ ہاں، آداب شرعیہ کی مراعات کے ساتھ ذکر و فکر نہایت اہم اور بہتر ہے۔ علماء بے سر انجام بھی نوافل کی ترویج میں کوشش کرتے ہیں اور فرائض کو برباد اور ناقص جانتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز عاشورہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اسے پوری جمعیت اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، حالانکہ جانتے ہیں کہ فقہی روایات جماعت نافلہ کو مکروہ بتاتی ہیں۔ یہی لوگ فرائض کی ادائیگی میں کاہلی اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ فرض کو وقت مستحب میں ادا کریں، بلکہ اس وقت سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ جماعت کی پابندی کا کچھ خاص خیال نہیں کرتے، ایک یا دو شخص کو ساتھ جماعت میں قناعت کر لیتے ہیں، بلکہ بہت دفعہ تو تنہائی پڑھ لیتے ہیں۔ جب اسلام کے مقتدی و پیشوا حضرات یہ کریں گے تو عوام کے بارے میں کیا کہا جائے؟ اس عمل کی نحوست کی وجہ سے اسلام میں ضعف اور کمزوری پیدا ہو گئی ہے، اور اس کردار کی سیاسی اور ظلمت سے ہوائے نفس اور بدعت ظاہر ہے۔ نوافل اور فرائض میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ نوافل کی ادا ظلال سے کسی محل کا قرب بخشتی ہے، اور ادائے فرائض قرب اصل کا مورث ہے جو کہ ذلیت کا شائبہ نہیں رکھتا۔ ہاں، وہ نوافل جو فرائض کی تکمیل کے واسطے ادا کیے جائیں وہ قرب اصل کے مود و معاون ہیں اور فرض کے ملحقات سے ہیں۔ پس لا محالہ فرائض کی ادا عالم خلق کے مناسب ہے جو کہ اصل کی طرف متوجہ ہے، اور ادائے نوافل عالم امر کے مناسب ہے جس کا رخ ذل کی طرف ہے۔ اگرچہ سارے ہی فرائض قرب اصلی بخشتے ہیں، لیکن ان میں سب سے افضل و اکمل نماز ہے۔ آج کے اکثر علماء و مشائخ کا حال۔ فقیر مجددی یعنی مفتی آفاق علیہ رحمۃ الرضوان اپنے بارے میں عرض فرما رہے ہیں۔ فقیر مجددی عفی عنہ عرض کرتا ہے کہ حضرت مجدد قدس الروح نے اپنے عہد کے اس قسم کے علماء کے جو حالات قلم بند کیے ہیں، آج اس سے کہیں زیادہ برا حال ہے۔ اب تو اکثر علماء سرے سے نماز روزے کے پابند ہی نہیں ہے، جو ہیں بھی تو ان کی اکثریت جماعت خاص کر مسجد میں مقتدیوں کے ساتھ نماز ادا کرنے کا کوئی خیال ہی نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے عوام کے دلوں سے ایسے علماء کی قدر و قیمت اور عقیدت و محبت نکل گئی، جو ان علماء کی نظر میں تو نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جوان علماء کی نظر میں تو نماز کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اکثر پیر اور پیر زادے اور اساتذہ نماز سے کوسوں دور ہیں۔ پیشہ ور مقرروں کا تو نہایت برا حال ہے۔ اکثر جوان حفاظ و قراء علماء جو مساجد کے امام ہیں وہ مجبوری میں نماز پڑھتے ہیں، امامت سے برطرف ہوتے ہی نماز کی کوئی فکر نہیں۔ آج کے علماء و مشائخ کے اس کردار سے اسلام و سنیت کو جو نقصان پہنچا وہ ہر حساس اسی علم جانتا ہے۔
مخالف فرقے عوام کو ان کا کردار دکھا دکھا کر وہابی دیوبندی وغیرہ بنا جا رہے ہیں۔ نماز کے تعلق سے اس لاپرواہی کو دیکھ کر عام انسان نماز کی اہمیت و عظمت کو کھو بیٹھا۔ جب ان علماء و مشائخ کا یہ حال ہے تو ان کے مریدین و متوسلین اور ان کے احباب و متعلقین کی لاپرواہی کا آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں۔ نماز چھوڑنے سے خود علماء کے نقصانات۔ حضرت مجدد قدس الروح نے سچ فرمایا کہ ان کے اس عمل سے اسلام کمزور ہوا۔ ایسے حضرات کے عمل و کردار سے خود ان کا بھی بڑا نقصان ہوا۔ ایک تو ان کا یا بعض نمازوں کا عذاب و وبال ان کے سر رہا جو انہوں نے چھوڑی۔ دوسرے وہ 4 امور جن کو حضرت مجدد قدس الروح نے متممات نماز سے شمار کیا۔ اسی طرح خشوع و خضوع کے ترک سے جو قرب ذات میں اثر آتا اس سے محرومی ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا خسارہ ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور اس قدر عظیم نقصان ہے کہ جس کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ تیسرے، فرائض چھوٹے تو سنن و مستحبات بھی گئے اور نوافل سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، لہذا جو ان سے قرب میسر آتا وہ گیا۔ چہارم، نماز ایک عمل ہے جو دیگر بہت سی بھلائیوں کے ساتھ میں لگائے رہتا ہے۔ مثلا جو نماز پڑھتا ہے تو وہ باوضو ہوتا ہے، خارج نماز بھی بہت سی تسبیحات و اذکار وغیرہ کا پابند رہتا ہے، برائے نماز رات و دن میں مساجد کی طرف چل کر جاتا ہے، مساجد میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، وعظ سنتا ہے اور سناتا ہے، نیز نماز کی برکت سے اور فحش امور سے توبہ کرتا ہے، نیکیوں کی طرف سبقت کرتا ہے۔ یہ نماز اور دیگر نیکیاں اسے دیگر بڑی نیکیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ نور الہی قلب و بدن میں سرایت کرتا ہے، نماز پڑھنے و تلاوت وغیرہ کی رغبت بڑھتی ہے۔ ان کے علاوہ وہ نقصانات ہیں جن کا تعلق خود ایسے لوگوں سے ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتے یا کچھ پڑھتے ہیں مگر جن آداب کے ساتھ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام و سنیت کا وہ بڑا نقصان بھی ہے جو ان کے کردار و عمل کو دیکھ کر ہوا اور لوگوں میں نمازوں کی طرف سے کاہلی و سستی پیدا ہوئی یا وہ بدعملی کا شکار ہوئے۔ آج ہر باشعور سنی جانتا ہے کہ بعض فرقہ باطلہ نے صرف نماز کو ذریعہ بنا کر اس قدر شیوع و عموم پیدا کر لیا ہے کہ ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہماری گھٹتی چلی جا رہی ہے۔ پیر زادوں کے نام اہم پیغام۔ حضرت مجدد قدس الروح اپنے پیر زادوں خواجہ محمد عبید اللہ اور خواجہ محمد عبداللہ قدس اللہ تعالی اسرارہم العالیہ کے نام مکتوب نمبر 266 میں نماز کے تعلق سے اہتمام بلیغ کی، چنانچہ یوں تاکید فرماتے ہیں: نماز جو کہ دین کا ستون ہے، اس کے کچھ فضائل و ارکان قلم بند کرتا ہوں، انہیں سنیں۔ پہلے کامل وضو ضروری ہے، اس طور پر کہ ہر عضو کو 3 بار کامل طور پر دھوئیں تاکہ سنت کے مطابق ہو۔ سر کے مسح میں استیعاب کریں، یعنی پورے سر کا مسح کریں، اور کان و گردن کے مسح میں احتیاط فرمائیں، اور پیر کی انگلیوں کے درمیان بائیں ہاتھ کی چنگلی سے خلال کریں، اسے اچھی طرح دھیان رکھیں اور مستحب پر عمل تھوڑا نہ سمجھیں۔ مستحب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسند ہو، وہ ایک فعل جس کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کو پسند و محبوب ہے اور اس پر عمل میسر آ جائے تو پوری دنیا کے بدلے وہ غنیمت ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص ٹھیکری کے چند ٹکڑوں کے عوض قیمتی جوہر یعنی موتی خریدے اور بے فائدہ پتھر کے بدلے روح حاصل کرے۔ کامل طہارت اور مکمل وضو کے بعد نماز کا قصد کرے جو کہ مومن کے معراج ہے، اور اہتمام فرمائے کہ نماز فرض بے جماعت ادا نہ ہو بلکہ امام کے ساتھ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو۔ نماز وقت مستحب میں ادا کرے، قرات میں مقدار مسنون کا خیال رکھے، رکوع سجود میں طمانینت ضروری ہے جو کہ فرض اور بقول مختار واجب ہے۔
قوما میں رکوع سے اٹھنے کے بعد سیدھے کھڑے ہو جائیں اور اس حد تک کہ ہڈیاں اپنے اپنے محل میں لوٹ آئیں اور سیدھا کھڑا ہو جائیں۔ طمانینت ضروری ہے جو کہ بحسب اختلاف اقوال فرض، واجب یا سنت ہے۔ اسی طرح جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا میں اچھی طرح بیٹھنے کے بعد بھی اطمینان درکار ہے، جیسا کہ قومے میں رکوع و سجدے کی تسبیحات کم سے کم 3 بار پڑھے اور زیادہ سے زیادہ 7 یا 11 بار ما اختلاف الاقوال۔ امام کی تسبیح مقتدیوں کے حال کے اندازے سے ہے، یعنی مقتدیوں کے حال ضعف و قوت کو ملحوظ رکھے۔ شرم آتی ہے کہ کوئی شخص تنہا نماز پڑھنے کی حالت میں قوت و استطاعت ہونے کے باوجود 3 ہی بار تسبیح پر اختصار کرے، اور اگر زیادہ نہ ہو سکے تو 5 یا 7 بار کہہ لے۔ سجدے میں جاتے وقت جو نماز سے نزدیک تر ہے اسے پہلے زمین پر رکھے۔ بس پہلے دونوں زانوں زمین پر رکھے، اس کے بعد دونوں ہاتھ، اس کے بعد ناک، اس کے بعد پیشانی کو، اور زانوں اور ہاتھ رکھتے وقت آغاز دائیں سے ہو اور سر اٹھاتے وقت جو آسمان سے نزدیک ہے پہلے اٹھائے، پس اٹھانے کا آغاز پیشانی سے کرے۔ قیام کے وقت نظر سجدے کی جگہ جمانا چاہیے اور رکوع کے وقت اپنے پیروں پر۔ سجدے میں ناک کے نتنوں اور جلوس یعنی بیٹھنے میں اپنے دونوں ہاتھوں پر یا اپنے کنار یعنی بغلوں کو ملاحظہ کرنا چاہیے۔ اس سے نظر پراگندگی اور انتشار سے محفوظ ہو جائے گی۔ اور مذکورہ جگہوں پر نظر قائم رکھنے سے جمعیت کے ساتھ نماز میسر آ جاتی ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو رکوع کے وقت پھیلانا اور بوقت سجدہ انہیں ملائے رکھنا سنت ہے۔ لہذا اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انگلیاں کھولنا یا ملانا بے فائدہ نہیں، بلکہ صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ضمن میں فوائد ملحوظ رکھ کر عمل کیا ہے۔ ہمیں صاحب شریعت صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت کے برابر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ سارے احکام فقہی کتابوں میں تفصیل اور وضاحت کے ساتھ مذکور ہے۔ ان کو اس جگہ بیان کرنے کا مقصد علم فقہ کے مطابق اعمال کی رغبت دلانا ہے۔ اسلام کے ارکان خمسہ۔ اکثر آیات و احادیث میں دخول جنت کو اعمال صالحہ سے مربوط و وابستہ کیا ہے۔ حضرت مجدد قدس الروح کو مدتوں اس بات میں تردد رہا کہ اعمال صالحہ سے مراد سارے اعمال صالحہ ہیں یا بعض۔ اگر سارے مراد ہیں تو مشکل ہے، اس لیے کہ بہت کم ہی کسی کو سارے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق ملتی ہوگی۔ اگر بعض مراد ہیں تو وہ بعض مجہول اور غیر متعین ہیں۔ آپ قدس الروح فرماتے ہیں کہ آخر محض فضل خداوندی سے دل میں ڈالا گیا کہ شاید اعمال صالحہ سے اسلام کے ارکان خمسہ مراد ہوں، جن پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر یہ اصول پنجگانہ کامل طور پر ادا ہو جائیں تو نجات و فلاح نقد وقت ہے، کیونکہ بذات خود اعمال صالحہ ہیں اور برائیوں، گناہوں اور منکرات سے روکتے ہیں۔ آیت کریمہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یعنی بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اس کی گواہ ہے جب ان پانچوں کی ادائیگی میسر ہو گئی تو امید ہے کہ شکر ادا ہو گیا، اور جب شکر ادا ہو گیا تو عذاب سے نجات حاصل ہو گئی۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے عذاب سے کیا کام اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ پس اس پنجگانہ کو بجا لانے میں جان سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے، خاص کر نماز کو قائم کرنے میں کہ دین کا ستون ہے۔ جہاں تک ہو سکے اس کے آداب میں سے کوئی ادب چھوڑنے پر راضی نہ ہو۔ اگر نماز کو مکمل کر لیا تو اسلام کے بڑے رکن کو پا لیا اور دوزخ سے چھٹکارا
کے لیے مضبوط رسی حاصل کر لی۔ اللہ سبحانہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ تکبیروں کی حکمتیں۔ معلوم ہوا کہ نماز میں تکبیر اولا اشارہ ہے اس طرف کہ حق سبحانہ و تعالی عابدین کی عبادتوں اور نمازیوں کی نمازوں سے مستغنی اور بڑا ہے۔ تکبیریں جو کہ ارکان کے بعد میں یعنی قیام وغیرہ کے بعد ہیں، اشارہ ہیں اس طرف کہ ہر رکن کی ادائیگی برائے عبادت خداوندی جل وعلا لیاقت نہیں رکھتی، اور رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم میں چونکہ تکبیر کے معنی ملحوظ ہیں، اسی لیے رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ اکبر کہنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کا حکم دیا۔ اس کے برخلاف دونوں سجدوں کو ان کی تسبیحات کے باوجود ادائے آخر میں اللہ اکبر کہنے کا حکم آیا، تاکہ کوئی وہم میں نہ پڑ جائے کہ سجدے میں جو کہ نہایت انحطاط و انخفاض اور غایت تذلل و انکسار پر ہے، حق عبادت ادا ہو گیا۔ اس وہم کو دفع کرنے کے لیے سجدے کی تسبیح میں بھی لفظ اعلیٰ اختیار فرمائے اور تکبیر کی تکرار یعنی سجدے میں جاتے اور اٹھتے وقت مسنون ہوئی۔ چونکہ نماز مومن کی معراج ہے، اس لیے نماز کے آخر میں ان کلمات کو پڑھنے کا حکم آیا، جس سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں مشرف ہوئے تھے، یعنی اتحیات۔ بس نمازی کو چاہیے کہ نماز کو اپنی معراج بنائے اور نماز میں نہایت قرب تلاش کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب کہ نماز میں ہو، ابو داؤد و نسائی۔ نماز کے بعد تسبیحات کی حکمتیں۔ نمازی چونکہ رب تعالیٰ سے مناجی ہوتا ہے، راز و نیاز کی باتیں کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال کا مشاہدہ کرتا ہے، اس لیے یہ جگہ ایسی ہے کہ اس میں رعب و ہیبت پیدا ہو، اس لیے اس کی تسلی کے لیے نماز کا ختم 2 سلاموں سے فرمایا، اور وہ جو حدیث شریف میں نماز فرض کے بعد 100 بار تسبیح یعنی سبحان اللہ، تمحید، الحمدللہ، تکبیر، اللہ اکبر اور تحلیل، لا الہ کا ذکر آیا ہے، لا الہ الا اللہ کا ذکر آیا ہے۔ میرے علم میں اس کا راز یہ ہے کہ ادائے نماز میں چونکہ تقصیر اور کوتاہی واقع ہو جاتی ہے، اس لیے تسبیح و تکبیر سے اس کی تلافی کرنا چاہیے، اور اب عدم لیاقت اور اپنی ناتمامی عبادت کا اعتراف کرنا چاہیے۔ چونکہ عبادت کی ادائیگی توفیق الہی سے میسر آتی ہے، اسی لیے تحمید سے اس نعمت کا شکر بجا لانا چاہیے اور مستحق عبادت حق تعالیٰ کے غیر کو نہیں جاننا چاہیے۔ امید ہے کہ ادائے نماز جب شرائط آداب سے مقرون اور ملی ہوئی ہو، اس کے بعد تقصیر کی تلافی اور شکر نعمت کی توفیق اور غیر حق سے استحقاق عبادت کی نفی گہرائی قلب سے اس کلمات طیبہ کے ذریعے کی جائے تو نماز قبول خداوندی کے لائق ہو جائے گی، اور اس نماز کا پڑھنے والا مفلح و کامیاب ہوگا۔ مکتوب نمبر 304۔ نماز میں تصور شیخ۔ حضرت خواجہ محمد اشرف اور حاجی محمد فرقتی رحمہم اللہ نے حضرت مجدد قدس الروح کی خدمت میں خط بھیجا اور تحریر کیا کہ رابطہ یعنی صورت شیخ کا تصور اس حد تک غالب ہے کہ نماز میں اس کو اپنا مسجود جانتا اور دیکھتا ہے، اگر بالفرض نفی کرتا ہے تو منتفی نہیں ہوتا ہے۔ معلوم رہے اولیاء کاملین جب ذی استعداد مرید کو رابطہ کی تعلیم دیتے ہیں تو اس کا فیضان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہر طرف اسے شیخ ہی دکھائی دیتا ہے اور وہ عجیب کیفیت کا شکار ہوتا ہے۔ حضرت مجدد قدس الروح جواب میں فرماتے ہیں، اے محبوب اطوار، یہ دولت تو طالبان خدا کا متمنا ہے، شاید ہزاروں میں سے کسی ایک کو دیتے ہیں۔ اس معاملے کا مالک صاحب استعداد اور شیخ سے کامل مناسبت رکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ مقتدا کی تھوڑی سی صحبت سے شیخ کے جملہ کمالات کو جذب کر لے۔ رابطے کی نفی کیوں کریں گے کہ وہ مسجود الیہ ہے،
جس کی جانب سجدہ کیا جاتا ہے، نہ کہ مسجود لہو جس کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے۔ محراب اور مسجدوں کی کیوں نفی نہیں کرتے؟ اس قسم کی دولت سعادت مندوں کو میسر ہے تاکہ جمیع احوال میں صاحب رابطہ شیخ مقتدیٰ کو اپنا ذریعہ و وسیلہ جانے اور جمیع اوقات میں اس کی طرف متوجہ رہیں۔ اس بے دولت جماعت کی طرح نہ ہو کہ جو خود کو بے نیاز جانتی ہے اور قبلہ توجہ کو اپنے شیخ سے منحرف کرتے ہیں اور اپنے معاملے کو خراب اور ناقص کرتے ہیں۔ مکتوب نمبر 30 دفتر 2۔ معلوم رہے کہ حالت نماز میں شیخ کامل کا تصور خود بخود ہو جانا الگ چیز ہے اور بتکلف تصور کرنا دوسری چیز ہے۔ حضرت مجدد قدس الروح نے جو کچھ فرمایا اس کا تعلق اول سے ہے، دوم سے نہیں۔ یہ کیفیت کس قدر محمود اور مفید ہے وہ مکتوب مذکور سے واضح اور آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ شیخ کامل کی تصور کا جب یہ عالم ہے تو اس خوش نصیب کا کیا حال ہوگا جس کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کے تعلق سے یہ دولت حاصل ہو جائے، اور اس سے ان لوگوں کی عبرت حاصل کرنا چاہیے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال مبارک کو بھی نہایت قبیح الفاظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ حاشیہ: جیسا کہ مولوی اسماعیل دہلوی اپنی کتاب صراط مستقیم مطبوعہ مجتبائی دہلی کے صفحہ نمبر 86 میں لکھتے ہیں، از وسوسہ زنا خیال مجامعات زوجہ خود بہتر است و صرف ہمت بسوئے شیخ و امثال از معظمین گو جناب رسالت مآب باشن پچند مرتبہ از استقراق در صورت گاؤ خرخود است۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نماز میں شیخ اور دیگر معظمین کا تصور چاہے وہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، اس سے تو بدرجہ بہتر ہے کہ زنا اور اپنی بیوی سے صحبت کا وسوسہ ہو، نیز اپنے بیل اور گدھے کا خیال آئے۔ نعوذ باللہ۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ امام ربانی کا طریقہ اپنائیں اور ایسے گستاخوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔